بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. بیٹے کو دیکھ کر باپ کا پتہ لگاتے ہیں. لہذا معصوم فرماتے ہیں جب تمہارے اندر کوئی خوبی نظر آئے تو اپنے والد کو سلام کرو. یہ خوبی تمہارے والد میں تھی جو منتقل ہوئی ہے. بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. جس ابو طالب کا جز کل ایمان ہو، اس ابو طالب کا ایمان کس درجے پر ہوگا؟ بھئی میرا عنوان عظمت ابو طالب بیان کرنا آج نہیں تھا، مگر والد اور ولد کی بات کر رہا ہوں. مکے میں تو گدھے گھوڑے بھی رہتے تھے اور ایسے پکے ڈھیٹ مشرک رہتے تھے کہ سرکار کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا. سرکار دو جہاں نے ہجرت فرمائی تو اللہ اگر قرآن مجید میں مکے کی قسم کھا رہا ہے، لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس بلد کی، اس شہر کی، تو اس شہر کا کون سا کمال ہے؟ اس شہر کا تو حال یہ ہے کہ اس میں سختی اتنی پائی جاتی ہے کہ یہ انسان دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں پتھر ہوتے ہیں. اس سختی والا شہر، ایسی سختی والا شہر، اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے قرآن مجید میں سورہ بلد کے اندر؟ لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس شہر کی. فوراً اللہ نے ہماری الجھن دور کر دی. انت حلم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں اے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو. یعنی اگر جملہ سنیں گے، یعنی اگر مصطفیٰ کسی شہر میں رہے تو وہ شہر قابل قسم پروردگار ہو جائے، اور مصطفیٰ جس کی گود میں پلے ہو، اس کی عظمت کا باپ کیا ہوگا؟ میں ایمان ابو طالب پہ بات کرنا توہین ابو طالب علیہ السلام سمجھتا ہوں. ایمان حضرت ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. مجھے توفیق حاصل ہوئی 10 مجلس پڑھنے کی عظمت حضرت ابو طالب پر. تو اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا آپ نے باب العلم کراچی کا اشرا ایمان حضرت ابو طالب کی عظمت پہ پڑھا تھا، آج ایک جملہ اس میں سے جو آپ کو پسند آتا ہو، جو خلاصہ ہو، تو میں حضرت ابو طالب کی عظمت کے باب میں اگر ایک جملہ، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ویسے ایک جملہ بولنے کے لیے بڑا گڑ ڈالنا پڑے گا، بڑی محنت کرنا پڑے گی، بہت سوچ کر ایک جملہ بنانا ہوگا. 6000 سے زیادہ آیتوں کو اللہ نے 5 آیتوں میں جب منتقل کیا تو اسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے. سورہ مبارکہ والعصر 6000 سے زیادہ آیتوں کا خلاصہ ہے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، علامہ نقن صاحب مہمان خصوصی ہیں. عنوان یوم حسین کا یہ ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور جب نقن صاحب کو بلایا گیا تو وقت 2 منٹ کا رہ گیا تھا، تو ان سے کہا جی حضور 2 منٹ میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو آدھے منٹ میں بولوں گا. جی جو سارے دن کا سیمینار تھا اس کا آدھے منٹ میں خلاصہ. مائک پر آئے اور کہنے لگے کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. خلاصہ اگر کوئی کہے جی ایک جملے میں بات کریں، مختصر ترین آپ ایک اشرے کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کریں، تو میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ اگر حضرت ابو طالب کو تلاش کرنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں. یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذل ملوک، یہ مولا علی کا فرمان ہے. میرے بابا ابو طالب کو محشر میں لایا جائے گا انبیاء کی شکل میں، بادشاہوں کی شان کے ساتھ.
محشر میں جو رو رہا ہوگا نا وہ کوئی اور ہوگا، ابو طالب بخشوا رہے ہوں گے۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یتیم خانوں کی دیواروں پر یہ حدیث لکھ دیتے ہیں، انا وکافل الیتیم کا ہاتین فی الجنہ۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ سرکار کا فرمان، انا وکافل الیتیم کا ہاتین ایسے، کا ہاتین ایسے، کا ہاتین فی الجنہ، جنت میں اور یتیم پالنے والا ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے۔ جو امت کا یتیم پالے وہ نبی کے ساتھ ہو، اور جو خود مصطفیٰ یتیم پالے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کہتا ہے نبی میں ہوں عالم کے لیے رحمت، کہتا ہے نبی میں ہوں عالم کے لیے رحمت۔ مولانا مبلغی سنا رہے ہیں یہ کلام۔ کہتا ہے نبی میں ہوں عالم کے لیے رحمت، میرے لیے رحمت کا سایہ ہے ابو طالب، میرے لیے رحمت کا سایہ ہے ابو طالب۔ ماشاءاللہ۔